والله سميع عليم. اس مرتبہ عشرے مجالس میں موضوع بیان عصمت ہے. اس کے لیے اس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے جو سورہ آل عمران کی آیت 36 سے بارے میں درجہ ہوا ہے کہ یقیناً اللہ نے چنا آدم کو، نوح کو اور نسل ابراہیمی کے خاص افراد کو اور نسل عمران کے خاص افراد کو تمام جہانوں کے مقابلے میں. یہ نسلیں ہیں جن میں سے ایک دوسرے کا جز ہے اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اب آج صرف ایک لفظ کی طرف آیت کی توجہ دلانا ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں انہیں نمایاں کریں. عربی میں جو الفاظ آتے ہیں ان میں ایک بنیادی حروف ہوتے ہیں کہ وہ حروف تمام تبدیلیوں اور تغیرات کے ساتھ ساتھ قائم اور برقرار ہے. جیسے عالم اجسام میں ایک چیز وہ ہوتی ہے برابر برقرار رہتی ہے اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو تبدیلی پذیر ہے، اس میں تغیر ہوتا رہتا ہے اور اس کے لحاظ سے نام بدلتے رہتے ہیں. اب وہ ظاہر ہے کہ فلسفہ قدیم اور فلسفہ جدید میں اصطلاحات کا بڑا فرق ہے. تو آج کل تو یہ تو بھی الگ الگ ہوئے ہیں فلسفہ اور سائنس، مگر پرانے زمانے کے محاورے میں یہ سائنس بھی فلسفے کا جز تھا اور فلسفے کی لفظ اس سب پر حاوی تھی اور اسے علمی زبان میں حکمت بھی کہتے تھے. وہ حکمت نہیں جو معالجات سے تعلق رکھتی ہے بلکہ وہ حکمت جو حقیقتوں کے علم سے تعلق رکھتی ہے. جیسے آج کل بھی لفظ مشترک ہے، یہی ڈاکٹر کی لفظ ہے جو طبیبی اجسام کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو آج کل کے طریقوں سے علاج کرتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور جو مختلف علوم و فنون کے ماہر ہوتے ہیں جس پر پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ملتی ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں. اس طرح کے لفظی سے بہت دھوکہ ہو جاتا ہے.
جامعہ ملیہ والے ڈاکٹر عابد حسین صاحب نے مجھ سے کہا، مجھ سے بتایا اپنی خودگزشت، ایک دفعہ کی روایت کا ذکر کیا کہ میں جو گیا فلاں مقام پر تو دیکھا کہ مریض جمع ہے، اس لیے کہ انہوں نے سنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں۔ انہوں نے بیچارے نے انہیں سمجھایا کہ بھائی میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ایک دوسرے شعبے کے ماہر ہونے کی حیثیت سے میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ تو وہ ڈاکٹر کی لفظ جیسے آج کل مشترک ہے، ویسے ہی حکیم کی لفظ پرانے زمانے میں مشترک تھی کہ وہ حکیم بھی ہوتے تھے جو علاج کے ماہر ہوتے تھے اور وہ حکیم بھی ہوتے تھے۔ اب بعض یہ حکماء کی لفظ جو آتی ہے قدیم، اس میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، مثلا سقراط ہے، جالینوس ہے، یہ سب عثمانی کے بھی حکیم ہیں کہ وہ علاج کرتے تھے۔ چنانچہ آج تک جوارش جالینوسی اور اسی طرح سقراط کے کچھ ایجاد کردہ نسخے وہ دواخانوں میں یونانی کے ملتے ہیں اسی نام سے۔ تو وہ طبیب تھے، ان معنوں کے حکیم تھے، لیکن ارسطو بھی حکیم تھا۔ وہ ارسطو کو بھی بیماریوں کا علاج کرنے والا حکیم نہیں تھا۔ سقراط بھی حکیم تھا۔ سقراط تو طب کے معنی کا حکیم ہے، مگر سقراط ان معنی کا حکیم نہیں ہے، وہ تو توحید کا مبلغ تھا۔ اسی کے جرم میں اس کو جام زہر پینا پڑا، تو وہ حکیم کی لفظ اس زمانے میں مشترک تھی۔ تو اب اس زمانے کی سائنس کہہ لیجئے یا اس زمانے کے فلسفہ اور حکمت کہہ لیجئے کہ اس میں دو چیزیں تھیں، ایک حیولہ اور ایک صورت۔ اب وہ غالب صاحب نے تو حیولہ کی لفظ کو نہ جانے کس مفہوم میں استعمال کیا ہے، وہ ان کے دیوان کے شارحین جانے، لیکن یہ کہ وہ حیولہ اور صورت ان کے یہاں تھا کہ حیولہ وہ ہے جو برقرار رہتا ہے اور صورت وہ ہے جو تبدیلی بھی ظاہر ہوتی ہے، اس میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا موم ہے، اب اس موم سے آپ نے ایک طرح کی صورت بنائی لمبی، تو اس کا نام ہو گیا شمع، اور اس کے بعد گول گول اس کی صورت کر دی چھوٹی، تو اس کا نام ہو گیا گولیاں، موم کی گولی۔ اور اسی طرح سے جتنے بھی آپ اس کے صورت کے انداز بدلتے رہیے، نام بدلتے رہیں گے، مگر موم ہر حیثیت میں قائم ہے۔ وہ شمع بھی موم ہے اور وہ گولی بھی موم ہے، اور دوسری شکلیں جو اس میں پیدا کیجیے وہ بھی سب موم ہے۔ تو وہ موم جو ہے وہ تو حیولہ ہے، اس کو مادہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس جسم کا مادہ ہے، وہ قائم رہتا ہے، اور یہ جو جس سے نام ہوا شمع اور جس سے نام ہوا گولی، یہ ہے جناب وہ صورت۔ اس زمانے میں موم ہوتا تھا، آج کل پلاسٹک ہے۔ اب یہ کوئی صلوات کا مرض ہے نہیں، پلاسٹک کون سے دینی حقیقت ہے دل پر صلاح دے تو خیر یوں عبادت ہے، جس وقت بھی چاہے کیجیے، پھر بلند آواز
تو یہ اب پلاسٹک کا فرش بھی ہوتا ہے اور پلاسٹک کے قلم بھی ہوتے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ پلاسٹک کے مکان بھی بننے لگے رہنے کے، تو وہ نام جو ہیں وہ ان صورتوں کے لحاظ سے بدلتے ہیں، اور اصل چیز جو ہے وہ قائم رہتی ہے، اور وہ ہے پلاسٹک۔ تو اسی طرح سے لفظ میں جو لفظیں ہیں ان میں ایک تو وہ ہے جو برقرار رہتا ہے، اور ایک وہ ہے جس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے لحاظ سے جیسے اس میں خاصیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اب وہ پلاسٹک کا قلم بنا تو اس پہ لکھنے کا کام ہونے لگا، اور پلاسٹک کا دسترخوان بنا تو وہ کھانے کے وقت پر یا میز پر بچھانے کے کام آنے لگا، اور پلاسٹک کا لباس بھی تیار ہونے لگا ہے تو وہ پہننے کے کام آنے لگا۔ تو وہ مصرف اور خاصیتیں گویا بدلتی رہتی ہیں ان صورتوں کے لحاظ سے۔ اسی طرح سے الفاظ میں کچھ اصلی حرف ہوتے ہیں کہ جو برقرار رہتے ہیں، اور جس طرح وہ اپنے لفظ کے اعتبار سے، تلفظ کے لحاظ سے، آواز جو نکلتی ہے دہن سے، اس کے لحاظ سے یکساں رہتے ہیں، بلکہ جو ان کا معنی ہو، جو ان کا مفہوم ہو، وہ بھی برقرار ہر حیثیت میں رہتا ہے۔ مثلا اس کی ہر شعبے میں مثال ہے، مثلا قاف سے لام اس کا مجموعہ قتل، تو قتل کے معنی مار ڈالنا، جان کا لے لینا۔ اب اس میں جناب بیچ میں الف ایک عدد آ گیا تو ہو گیا قتال، تو قتال کے معنی ہو گئے دوسرے کے مقابلے میں مارنے مرنے کا مقابلہ۔ اب یہ دوسرے کے مقابلے کے کا مفہوم اس الف سے پیدا ہوا جو بیچ میں آ گیا۔ اسی طرح وہ اسی الف کو لا کر، مگر وہاں تے کے بعد آیا تھا، اب قاف کے بعد آیا، اور اس کے بعد وہ زبر دے دیے سب کو، تو قاتلہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا عربی کے لحاظ سے ماضی، یعنی اس نے جنگ کی۔ اور اسی میں جناب ایک عدد یہ شروع میں بڑھا دی اور آخر میں پیش دے دیا، یقاتلو ہو گیا، تو وہ مضارع ہو گیا کہ اس کے معنی ہے جنگ کرتا ہے۔ تو یہ صورت کی تبدیلیاں ہیں، اور وہ قاف ہوتے اور لام وہ ہر شکل میں قائم ہے۔ اب ماشاءاللہ شاعر تو مجمع میں بہت ہوں گے، تو اب شاعر میں جو اصلی حرف ہیں وہ شین، عین اور رے ہیں، جس کا مجموعہ ہوا شعر، مگر اب اسی میں بیچ میں الف آ گیا، شاعر ہو گیا، تو مانے ہوئے شعر نظم کرنے والا۔ یہ والے کا مفہوم شعر میں نہیں تھا، یہ اس الف سے آیا، پھر الف کے ساتھ آخر میں ہے شریک ہو گئی تو ہو گیا مشاعرہ۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ مل جل کر ایک دوسرے کو شعر سنانا اور سننا، مگر وہی شعر، یعنی وہ جز محفوظ ہے، یہ نہیں کہ مشاعرے کے معنی ہو تلوار لے کے ایک دوسرے کو مارنا۔ وہ چاہے آج کل کے دور تمدن میں مشاعروں میں یہ بھی ہونے لگا ہو کبھی، مگر وہ جز مشاعرہ نہیں ہے، وہ استاد طبیعت ہے۔ اور ایسے ہی اس میں تبدیلیاں جتنی چاہے کیجیے تو وہ اصل چیز جو ہے محفوظ رہتی ہے۔ تو اب اس میں
پہلی لفظ جو ہے ان اللہ اصطفیٰ، وہ یقیناً اللہ نے کیا کیا. اب وہ فعل کیا ہے جس کا اعلان ہوا؟ وہ اصطفیٰ، جس کا میں نے ترجمہ کیا چنا. تو اس میں اصلی حرف کیا ہے؟ اس میں ہے اصلی حرف سواد اور پے اور واو. یہ اصلی حرف ہیں. اب وہ عربی میں ایک چیز ہوتی ہے تعلیل، اس کی وجہ سے وہ واو غائب ہو جاتا ہے، الف اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے، مگر ہے وہ واو ہی. تو یہ سواد حرف اور واو یہ ہے اصلی حرف. اسی وجہ سے وہ طبقہ علماء میں آپ نے خطاب سنا ہوگا صفوت العلماء. تو یہ صفوت العلماء یہاں وہ واو زندہ ہو کے آ گیا. تو وہ اصلی حرف اس میں واو ہے سواد کے ساتھ. تو اب یہ تو اصلی حرف میں سواد حرف اور واو. تو اب اس کے معنی کیا؟ صاف ہونا، صاف ہونا. جس چیز سے جو جس قسم کی آلائش، یعنی صفائی کے مقابلے میں تو ایک قسم کی قدورت اور ایک قسم کی آلائش کا تصور لازم ہے. تو اب صاف ہونا، اب یہ صاف ہونا، یہ جس قسم کی آلائش سے آپ کو نفرت ہو، مثلا میل ہے، اس سے صاف ہونا. نجاست ایک تصور ہے، اس نجاست سے صاف ہونا. اب گناہ اگر آلودگی ہے تو گناہ سے صاف ہونا. تو بہرحال یہ صاف ہونا یہ اس کے اصلی حرفوں میں خصوصیت مضمر ہے. یہ تو ہے مادہ لفظ، جیسے جسم میں ان کے محاورے میں حیولہ ہوتا تھا، اس طرح یہ اس لفظ کا حیولہ ہے. اب اس کے ساتھ جتنے تغیرات ہوں جو اس کے مفہوم ہے وہ تو محفوظ رہے گا. یعنی وہ صفائی رہے گی، اس کے ساتھ قدورت نہیں ہو سکتی. اب عربی کے لحاظ سے وہ جو تغیرات ہوتے ہیں اس کو محاورے میں عربی گرامر کے وہاں گرامر کے دو شعبے میں صرف ہے نحو ہے. تو یہ صرف سے متعلق ہے کہ وہ باب ہوتے ہیں، یعنی تبدیلیوں کے ساتھ اس کے مصدر جو ہے اس میں جو تغیر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فلاں باب ہے اور یہ فلاں باب ہے. تو اب اس کی دو باب میرے مطلب کے ہیں یہاں پر، کہ ایک تو یہ کہ اس کو باب تفعیل میں لے جائیں، صفائی کو باب تفعیل میں لے جائیں تو اس کے لیے جو مصدر ہوگا باب تفعیل کا وہ تصفیہ ہوگا. یہ ہمارے یہاں محاورے میں جھگڑوں کو دور کرنے کو تصفیہ کرتے ہیں، یعنی وہ بھی ایک طرح کا صاف کرنا ہے معاملے کا. تو تصفیہ کی لفظ ہماری اردو کا جز ہو گئی ہے. یہ ہماری اردو تو عجیب ہے. بعض عربی لفظیں غیر عام فہم ہیں اور بعض عربی لفظیں وہ کچھ خاص مفہوم میں اردو کا جز بن جاتی ہیں. تو اب تصفیہ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے. تو اب اس کے کیا معنی ہیں؟ تصفیہ کے معنی صاف کرنا.
یعنی صفائی تھی نہیں، ہم نے صاف کر دیا، یا اور نظیروں کی بنا پر صاف رکھا۔ اب یہ محل کے اعتبار سے ہے، اگر کچھ میل ہو تو صاف کرنا ہوگا، اور اگر پہلے ہی سے میل نہیں ہے تو صاف رکھنا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ یہی مصدر کا اتباع آئے قرآن میں تطہیر کے عنوان سے آیا ہے۔ تو تطہیر کے معنی دنیا والے وہ کہتے ہیں پاک کرنا، اور میں کہتا ہوں پاک رکھنا۔ تو اس کا تصفیہ کیوں کرو؟ اب وہی تصفیہ کی لفظ یاد ہے مجھے کہ اس کا تصفیہ کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ اس کا تصفیہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ کن فردوں کے بارے میں ہے۔ اگر آپ ایسی فردوں کے بارے میں اسے سمجھتے ہیں جن میں کچھ ہے تو میں بھی متفق ہوں کہ پھر معنی ہوں گے پاک کرنا، اور اگر ایسی فردوں کے بارے میں جس میں کبھی کچھ نہیں تھا تو معنی ہوں گے پاک رکھنا۔ تو غرض یہ کہ جیسے تطہیر میں اصلی حرف توئے اور اے ہے جس کے معنی پاکی کے ہیں، تو وہ محل کے اعتبار سے تطہیر کے معنی پاک کرنے یا پاک رکھنے کے ہو گئے۔ غرض وہ پاکی ہمارا عمل ہے، خواہ بحیثیت وجود اور خواہ بحیثیت بقا، دونوں صورتوں میں۔ تو اب تصفیہ کے معنی ہوں گے صاف کرنا یا صاف رکھنا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ صفائی ہمارا عمل ہے، جس شخص نے کہ تصفیہ کیا اس کا عمل ہے، خواہ وہ بحیثیت وجود ہو خواہ بحیثیت بقا ہو۔ تو اس کا عمل ہے کیا؟ صفائی پیدا کرنا یا صفائی کو برقرار رکھنا، بہرحال یہ اس کا کرنا۔ مگر ایک دوسرا باب ہے، باب افتعال۔ باب افتعال کے معنی وہ بیچ میں قدرتے آتا ہے اور پھر الف آتا ہے انہی حرفوں کے ساتھ، اور یہ بہت سی لفظیں آپ کی زبان میں اس کے لیے ہے، باب افتعال کے لیے۔ استعاد، یہ بھی افتعال ہے۔ احتیاط، یہ بھی افتعال ہے۔ اب یہی سے کبھی توئے ہو جاتا ہے وہ حرفوں کے لحاظ سے، جب اس کے قبل میں کوئی ویسا حرف ہو جو مناسب ہے تو وہی سے توئے ہو جاتا ہے۔ جیسے اضطراب، اب اضطراب کو کوئی صاحب جو ان کو صحیح املا آتا ہو وہ تے سے نہیں لکھیں گے، وہ زواد کے بعد کیونکہ قاعدہ عربی کا یہ کہ تے آئے تو توئے ہو جاتا ہے، تو وہ اضطراب ہوگا توئے کے ساتھ، اضطرار ہوگا توئے کے ساتھ۔ تو یہ توئے اصل میں ہے نہیں، وہ ہے وہی تے، باب افتعال۔ تو اب باب افتعال کا خاصہ وہ نہیں ہے صفت کا پیدا کرنا، جب صفائی باب تفعیل میں جاتی تو معنی ہوتے تصفیہ، اور جب باب افتعال میں گئی، اور قرآن کی آیت میں یوں ہی ہے کہ ان اللہ صفا، اگر باب تفعیل ہوتا تو یہ ہوتا کہ ان اللہ صفا، تصفیہ کا فعل ہوتا ہے صفا، سواد اور یہ ویسی جو الف بولی جاتی ہے
الف مقصورہ وہ کہلاتا ہے. تو صفا ہوتا. تب کیا معنی ہوتے کہ اللہ نے صاف کیا. یہ پھر معنی ہوتے. اور ان اللہ صفا اب رکھا بھی نہیں ہے، صاف کو نکال لیا. یعنی بہت سے تھے جن میں کچھ میلے تھے، کوئی صاف تھا. تو میلوں کو چھوڑا. یعنی اس میں دونوں پہلو ہیں، ایک کو لینا ایک کو چھوڑنا. وہ نفی و اثبات جو لا الہ الا اللہ میں ہے. اب وہ اس نفی و اثبات کے لیے کوئی دوسری لفظ کہہ دی جائے تو وہ وحشتناک ہو جائے. تو بہرحال ایک کو لینا اور باقی کو چھوڑنا. اور یاد رکھیے کہ جسے لیا جا رہا ہے وہ کم ہے اور جسے چھوڑا جا رہا ہے وہ بہت ہے. تو ان اللہ صفا یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے صاف کیا، بلکہ یہاں صاف رکھا بھی نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے صاف کو لے لیا. اب اس صفا کے ہم معنی بہت سے الفاظ قرآن میں ہیں. اختیار، اب ہمارے یہاں تو اختیار وہ ارادے کے مفہوم میں وہ اس کے لازم معنی کچھ ہیں، لیکن یہ کہ ان اللہ یخلق ما یشاء و یختار. اللہ جسے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اسے منتخب کرتا ہے. تو یہ منتخب کرنا یہ یختاروں کی لفظ سے یہاں کہا گیا. تو یختاروں میں کیا ہے؟ وہاں بھی اصل حرف ہے خیر. تو یختاروں کے معنی بروں کو چھوڑنا، اچھے کو لینا. اسی طرح یصفی کے معنی ہے میلوں کو چھوڑنا، نکھرے ہوئے کو لینا. اختیار کے معنی ہے بروں کو چھوڑنا، اچھوں کو لینا، میلوں کو چھوڑنا. وہ سب لازم ملزوم ہے. جو میلا ہوگا وہ برا ہوگا، جو صاف ہوگا وہ اچھا ہوگا. تو لفظیں الگ الگ ہیں، معنی در حقیقت مفہوم دونوں کا ایک ہے. تو یہ اختیار بھی ہے خیر کو لینا. اب یہ ایک لفظ قرآن مجید کی ہے یصطفی، اور اسی کا ماضی یہاں ان اللہ اصطفیٰ. اللہ نے صاف کو لیا. اب اسی کو بنظر اختصار ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ نے چنا. چننے میں وہی بات ہے. بہت سے سنگریزے تھے، ان میں سے آپ نے موتی کو چنا. تو آپ نے اسے موتی بنایا نہیں، وہ تھا موتی، مگر سنگریزوں میں ملا ہوا تھا. آپ نے اپنی نگاہ انتخاب سے اس کو الگ کر لیا تو یہ ہوا چننا. یعنی چننے کے معنی صفت کا پیدا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ صاحب صفت کا لینا ہوتا ہے. تو اس ایک لفظ قرآنی میں ایک علم کلام کی بہت سی بحث کا تصفیہ ہو جاتا ہے. وہ بحث بہت بڑی یہ ہے کہ اللہ جب رسول بناتا ہے کسی کو، نبی بناتا ہے کسی کو، تو چونکہ اس نے نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، تو اب وہ معصوم ہو گیا. یہ ایک بہت بڑی اکثریت کا یہ تصور ہے.
ہے کہ جب نبی اور رسول بنایا تو معصوم ہو گیا. اب اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جب تک نبی اور رسول بنایا نہ تھا تب تک وہ عام آدمیوں کا ایسا تھا، جیسے سب ہیں ویسا یہ. لیکن اللہ نے اس کو نبی بنا دیا، اللہ نے اس کو رسول بنا دیا. اب اس کے دوسرے لفظ جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے تو نبی اور رسول ادھادھند بنایا، یعنی چاہتا ہمیں بنا دیتا، چاہتا آپ کو بنا دیتا، چاہتا ان کو بنا دیتا، مگر یہ کہ اس نے ہاتھ یوں ڈالا بے دیکھے، اور جو ہاتھ میں پا اس کو نبی اور رسول بنا دیا. اب اس نے چونکہ نبی اور رسول بنا دیا تو اب وہ معصوم ہو گیا، لہذا قبل نبوت و رسالت عصمت نہیں ہے. نبوت اور رسالت کے نتیجے میں اب وہ معصوم ہو گیا. پھر اس کے جتنے حدود ہوں، مطلق عصمت ہے یا صرف گناہان کبیرہ سے عصمت ہے یا ارادی گناہوں سے عصمت ہے یا چاہے وہ نسیان سے بھی، وہ سب بات کی بحث ہے. لیکن یہ کہ پہلے یہ بات ہے کہ جیسی بھی جتنی بھی عصمت ہے وہ نبوت اور رسالت کے بعد ہے، کہ چونکہ نبی اور رسول ہو گیا اللہ کے بنانے سے تو اب معصوم بھی ہو گیا، اب گناہوں سے بری بھی ہو گیا. تو اب جتنی مدت اس کے پہلے گزری اس میں عصمت کو نہ ڈھونڈو. تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کے نزدیک نقطۂ نظر صحیح ہوتا تو وہ پھر کہتا کہ اللہ صاف کرتا ہے. اللہ نے صاف کر دیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، یعنی اس نے نبوت و رسالت دے کے گناہوں کی آلائشوں سے بری کر دیا. مگر وہ متکلم قرآنی جس کی فصاحت بلاغت حد اعجاز پر ہے، وہ یہاں لفظ صفا استعمال نہیں کرتی کہ اس نے صاف کیا، وہ لفظ صفا انتخاب کرتی ہے. وہ کہتی ہے ان اللہ صفا، یعنی اللہ نے ان افراد کو صاف دیکھ کے صلوات بھیجیے بولے نا، پھر بولے نا آواز سے صلوات بھیجیے. ان افراد کو صاف دیکھ کر چن لیا، یعنی تمام قوم اس کے سامنے تھی، لیکن اس نے جمہور کو چھوڑا، افراد پر نظر ڈالی. افراد میں جن جن میں کچھ آلائش تھی ان کو چھوڑا، جو آلائش سے پاک تھے، جو آلودگی سے صاف تھے، جن میں کسی قسم کا سیرت و کردار میں میل نہ تھا، سیرت و کردار میں کوئی وہ چیز نہ تھی جو اللہ کو ناپسند ہو، تو انہیں چھوڑا اور انہیں لے لیا جو ان سب سے، ان تمام باتوں سے بری ہوں. تو اب اس سے اس علم کلام کی بحث کا تصفیہ ہو گیا، جسے میں یوں اس جملے کو کہتا کہ شاید غیر عام فہم ہو، لیکن اب اس پس منظر میں اتنے بیان کے غالباً یہ جملہ سب کے لیے عام فہم ہے کہ عصمت نتیجہ رسالت نہیں ہے.
بلکہ رسالت نتیجہ عصمت ہے. لگا دیجیے بلند آواز, پھر بلند آواز سے لگا. اب اس کی مختصر الفاظ میں تشریح بھی کر دوں, اور یہ جملے بھی بہرحال اتنے طولانی نہیں ہیں, مختصر ہیں کہ ایک کو حفظ ہو سکتے ہیں, کہ یہ نہیں ہے کہ نبی اور رسول بنایا تو معصوم ہو گئے, بلکہ معصوم تھے اس لیے نبی اور رسول بنایا. صلوات بھیجیے ولینا, پھر ولینا آواز سے صلوات. مگر ہمارا علم محتاج تجربہ ہوتا ہے, یعنی ہمیں کچھ عرصے تک ساتھ رہ کے میل جول کر کے آزمائشیں کر کے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صاف ہے یا نہیں. لیکن اللہ سبحانہ کا علم محتاج تجربہ نہیں ہے, وہ ازل سے مستقبل کے ہر نقطے کو دیکھ رہا ہے. ہم چونکہ خود دائرہ زمانہ میں اسیر ہیں, اس لیے ہمارا علم بھی کچھ زمانہ گزرنے کا محتاج ہے کہ تجربہ کریں. لیکن اللہ خود چونکہ جیسے جسم و جسمانیات سے بری ہے, اسی طرح زمان و زمانیات سے بری ہے, اور حقیقت میں دونوں ایک ہی چیزیں جو کہ جسمانیاتی کے تحت میں ہے زمانی پابند زمانہ ہونا. تو چونکہ جسمانیات سے بری ہے لہذا زمانے سے بری ہے. تو جب زمانے کے حدود میں وہ خود گرفتار نہیں ہے, وہ خود اسیر نہیں ہے, تو اس بنا کے اوپر اس کا علم بھی محتاج وقت گزرنے کا اور تجربہ کرنے کا نہیں ہے. نتیجہ دونوں میں کیا ہے, اس میں بڑا فرق ہو جائے گا. اگر ہم محتاج تجربہ ہیں تو کچھ عرصے تک دیکھیں گے کہ یہ صاف شفاف ہے یا نہیں, اس میں کچھ میل ہے یا نہیں, تو اتنے دن تک ہم نہیں چنیں گے. جب پتہ چل جائے گا آزمائشوں سے کہ ہاں بھائی یہ تو بری ہے, صاف شفاف ہے, تو پھر اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں یہ لائق ہے کہ اسے چنا جائے. تب اس کے بعد اسے چنیں گے. میرے یہاں یہ ہوگا اس لیے کہ میرا علم محتاج تجربہ, لیکن اللہ سبحانہ کا علم جب محتاج تجربہ نہیں ہے تو اگرچہ مقام حقیقت میں نبوت اور رسالت مبنی ہے عصمت پر, لیکن یہ نہیں ہے کہ کچھ عرصے تک عصمت رہے اور نبوت اور رسالت نہ ہو. جب اللہ سے سمجھ لے کہ ہے تب وہ تاج نبوت پہنا ہے, نہیں جبکہ اس کی ذات ازلی ہے تو اس کا علم بھی حدود زمانہ کا پابند نہیں ہے. لہذا ازل سے وہ جانتا ہے کہ کون معصوم ہے
اور کان معصوم نہیں ہے، لہذا کتنے لاکھ برس گزرنے کے بعد بھی جو معصوم ہو اس کی عصمت دنیا کے سامنے اس وقت آئے گی، لیکن خدا کا علم ازل میں دیکھ رہا ہے کہ وہ معصوم ہے، لہذا وہ اسی وقت آج نبوت پہنا دے گا، اسی وقت آج رسالت پہنا دے گا۔ پھر بولے نا آواز سے اور اسے افضل المرسلین، انہوں نے ان الفاظ میں ہمیں بتایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا آب و گل میں تھا، اور اسے ممکن ہے شان رسالت کے ذیل میں 1 سال میں وہاں جہاں یہ موضوع تھا اس میں عرض کر چکا ہوں گا، ہو سکتا ہے کہ عرض کیا ہو کہ حضور والا اس وقت بھی نبی تھا، نبی ہوا نہیں، یعنی آغاز رسالت اب بھی ہمیں نہیں معلوم ہوا۔ یہ بولنا پھر بولنا آواز دیجیے۔ اب یہ ذکر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو حضور یہ مثال کے طور پر میں پیش یوں کیا کرتا ہوں، اور مثال پست ہے مگر مثال تو پست ہوتی ہے۔ خالق نے اپنے نور کی مثال لالٹین کی دے دی، اور لالٹین میں بلب لگاؤ اور فرض کیجیے کہ وہ بڑی بجلی ہو، تو کیا یہ اس نور کے برابر ہو گئے؟ مگر وہی ہمارا ذہن تو ناقص تک پہنچ کے پھر رہنمائی حاصل کرتا ہے کامل کے نقطے کے تصور۔ یہ بولنا پھر بولنا تو جناب ماشاء اللہ مجمع میں بڑے بوڑھے افراد بھی، جنہیں میں بھی اپنی زبان میں بڑا بوڑھا کر سکتا ہوں، ورنہ آج کل تو بچے بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں جنہیں میں بچے ہی سمجھتا ہوں، لیکن بڑے بوڑھے ہوں وہ اس کی ذاتی طور سے مشاہدے سے قدر کرتے ہوں گے، قدر کر سکتے ہیں کہ اب تو جناب نوٹ بکیں ہو گئی ہیں، اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تاریخ ہجری عیسوی سب، بلکہ ہجری تو کم عیسوی زیادہ، وہ فوراً نوٹ کر لی جاتی ہے۔ مگر پرانے زمانے میں یہ نوٹ بکیں وغیرہ یہ کہاں ہوتی تھی؟ ہمارے دور کے بھی پہلے کی جو بات ہو اس میں کہاں یہ سب ہوتا تھا؟ تو اس لیے کوئی کبیر السن بزرگوار یہ ہوتے، آپ کا ذکر نہیں، میرے بچپن میں ہوتے کوئی ضعیف العمر بہت بزرگوار، بشرطے کہ اپنے بزرگی کے اظہار سے شرماتے نہ ہوں۔ کچھ لوگوں کو عمر چھپانے کا ذوق ہوتا ہے، گویا وہ بزرگی کو قطر شان سمجھتے ہیں، نہیں بزرگی کو مایہ فخر سمجھتے ہوں سب۔ ان سے پوچھتے کہ جناب والا آپ کی عمر شریف کیا ہے؟ تو اب تو بڑی پرانی بات ہو گئی، میرے بچپنے بلکہ نوجوانی کے حدود تک ایسے افراد موجود تھے کہ جو اب اس وقت بتاتے کہ بھائی صحیح طور سے تو ہم بتا نہیں سکتے، نوٹ بک تو ہوتی نہیں تھی، بتا نہیں سکتے صحیح طریقے پر کہ ہماری عمر کیا ہے، مگر میاں بیٹے یہ سمجھ لو کہ غزل سن 57 میں، یہ تو سیاست کے تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ کسی وقت جو غدر کہلاتی تھی وہ اب جہاد آزادی ہے۔
اچھے خاصے تھے. اب ہم سمجھے او ہو اب 57 میں یہ اچھے خاصے تھے. اب حضور مثال پس جو تھی وہ ختم ہو گئی. اب نگاہ آپ کی بلندی کی طرف دے جاؤں کہ اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اور آپ کو اپنی نبوت کی قدامت بتانا چاہتے ہیں تو کیوں کر بتائیں. کیوں کر بتائیں, کس طرح بتائیں. ارے اس وقت کے مسافت واقعات کا کوئی سنگ میل بھی تو ہمارے سامنے نہیں ہے. لہذا لفظوں کی مدد سے ہمارا ذہن پہنچایا جاتا ہے قدیم ترین واقعے کی طرف, اور وہ یہ کہ بشر نہیں ابو البشر حضرت آدم, جن کی نسبت سے آپ آدمی ہوئے ہیں, تو جناب وہ ابو البشر, اور ان کا بھی وہ دور نہیں جب مجسم ہو کے سامنے آ گئے اور انسان کامل کی صورت میں روشناس ہو گئے. نہیں, وہ دور جب ابھی مجسمہ بھی تیار ہونے کی منزل دور ہے, ابھی وہ عالم ناصر میں ہے, آب و گل عناصر کے عالم میں ابھی ہے. تو اب تمہارا ذہن لفظوں سے تو ہم نے وہاں تک پہنچا دیا. اب سنو کہ اس وقت بھی ہم نبی تھے, اچھے خاصے تھے. چلو آگے جی ہو لگا. پھر والے آواز تو بولا. اور تم سمجھو کہ ہم کب سے نبی ہیں. حضور بلند آواز تو پہلے تو اس وقت بھی ہم نبی تھے. اور اب دنیا والے سوچا کریں کہ 40 برس کی عمر میں نبی ہوئے, 40 برس کی عمر میں رسول ہوئے. وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. اس نے تو تاج نبوت اس وقت پہنا دیا کیونکہ اس کا علم محتاج تجربہ نہیں. لیکن دنیا وہ جس سے نبوت کو منوانا ہے اس کا علم محتاج تجربہ ہے. لہذا 40 برس تک تجربہ کرائے گا. تب جا کے اعلان رسالت پر مامور کرے گا. اگر قبر کی عصمت کی ضرورت نہ ہوتی تو 40 برس کے انتظار کی عادت کرتی. پلوا دیجیے بولے جاؤ. پھر بلند آواز سے بولا. اور خالق نے 40 برس کی عمر منتخب کی اس لیے کہ خالق نفس سے زیادہ نفسیات بشر سے واقف کون ہو سکتا ہے, کیونکہ 40 برس کے قبل کی عمر تغیرات و تلونات کا دور ہوتا ہے. بہت سے اچھے اوقات شوقیہ طور پر اختیار کیے جاتے ہیں اور پھر وہ نقش مٹ جاتے ہیں. لیکن 40 برس کی عمر وہ طبیعت کے ٹھہراؤ کا زمانہ ہو جاتا ہے جبکہ ہر عادت ملکہ بن چکی ہے. اب خالق نے 40 برس کی عمر میں دعویٰ رسالت کرایا
کہ دیکھو 40 برس تک تمہاری آنکھوں کے سامنے جو کاٹ باز رہا، جو تمام نقائص سے بری رہا، وہ اب اعلان رسالت کر رہا ہے۔ صلوات بھیجیے اللہ۔ اور میرے نزدیک تو اخلاق رسول کا ہر گوشہ بے نظیر تھا، یعنی حلیم بھی ان سے بڑھ کے کوئی نہ تھا، سخی بھی ان سے بڑھ کے کوئی نہ تھا، صابر بھی ان سے بڑھ کے کوئی نہ تھا، مگر 2 صفتیں اتنی نمایاں ہوئی کہ انہوں نے لقب کی حیثیت اختیار کر دی، ایک صادق اور ایک امین۔ حلیم تھے مگر حلیم وصف رہا، لقب نہیں ہوا، صابر تھے مگر صابر وصف رہا، لقب نہیں ہوا۔ لیکن یہ 2 پہلو اتنے نمایاں ہوئے ہیں کہ لقب ہو گیا، نام کی جگہ پر بولا جانے لگا۔ دور سے آ رہے ہوں تو لوگ نام نہیں لیں گے، کہیں گے صادق آ رہا ہے، کہیں گے امین آ رہا ہے۔ یہ 2 صفتیں آخر اتنی نمایاں کیوں ہوئی؟ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ اس لیے تھا کہ ان 2 صفتوں کو دعوے کی صحت میں دخل ہے۔ جو صادق ہو وہ جھوٹا دعویٰ کیوں کرنے لگا، اور جو امین ہو پیغام کے پہنچانے میں کٹر بیوت کیوں کرنے لگا؟ صادق کہنے کے معنی یہ ہیں کہ جو پیغام آپ کے سپرد کیا جائے وہ بلا کم و کاست ہم تک پہنچے گا، اور جو صادق کہنے کے معنی ہے کہ جو دعویٰ آپ کریں وہ صحیح ہے۔ بس جناب آپ کے توجہ تو انداز سماعت سے ظاہر ہے، مگر معلوم ہے کہ چھٹی کا دن تو ہے نہیں، یہ بھی ایک قربانی ہوتی ہے جو بہت سے حضرات کرتے ہیں کہ ان مصروفیات کے باوجود وہ اس وقت پر جو غیر وقت بے وقت سمجھا جانا چاہیے وہ تشریف لے آتے ہیں، لہذا زیادہ طول دینا نہیں ہے۔ تو اب جتنے اس کی طرف کے منصب ہوں وہ سب اس کے علم سے وابستہ ہوں گے، اور اس کے لیے وہ چنے گا، اور چننے کے معنی یہ ہوں گے کہ اس کی ذات بجائے خود کوئی امتیاز خاص رکھتی ہے، اور جیسا اس کی طرف کا منصب ہو۔ دنیا والے منصب کو اگر پست کر دیں تو شوق سے وہ چنے، لیکن اگر منصب اس کی طرف کا ہے تو وہ پھر وہ چنے گا، پھر وہ آپ کے انتخاب کو کوئی اس میں دخل نہیں ہو سکتا ہے، نہ ایک ایک کے انتخاب کو، نہ مل جل کے انتخاب کو، تو وہ پھر اسی سے متعلق ہوگا کہ وہ چنے۔ اب ہمارے نزدیک جو جو اس کی طرف کے چیزیں ہیں وہ سب اس کی چنی ہوئی ہیں۔ پھر اس نے ہی رسالت کے لیے چنا، اور وہ آدم سے سلسلہ شروع ہوا، اور یہ تو عام رسالت تھی، اسی نے ختم رسالت کے لیے چنا، اور وہ ذات ہے ظاہر ہے کہ ایک ہی فرد ہو سکتی تھی، رسول تو 1,24,000 ہو سکتے ہیں، لیکن خاتم المرسلین تو ایک ہی ہو سکتا تھا، تو تمام خلق میں سے انبیاء و مرسلین چنے گئے۔ اب انبیاء و مرسلین میں سے خاتم المرسلین چنا جائے گا۔ وہ دنیا کے عہدوں میں اس کی مثالیں ہیں، اب اس کو پیش نہیں کرنا ہے ورنہ بات طولانی نہیں ہو جائے، کہ پہلے ایک جماعت چنی جاتی ہے، پھر وہ جماعت چنے ہوئے لوگ وہ اپنے میں سے ایک کو چنتے ہیں، تو وہ دنیا میں بھی اس کی مثالیں ہیں۔ تو وہ انبیاء مرسلین چنے ہوں، انبیاء مرسلین میں سے تھے، مگر یہاں وہ چنے ہوئے لوگ چنتے ہیں، وہاں ان میں بھی وہ ان کے ہاتھ میں نہیں دیتا چننا، ان میں بھی وہ چنتا ہے۔ تو اب جب انبیاء و مرسلین چنے گئے تمام خلق میں سے، تو انبیاء و مرسلین تمام خلق میں ممتاز،
ممتاز ہوئے نہیں، ممتاز تھے اس لیے چنے گئے. اور جب انبیاء مرسلین میں سے خاتم المرسلین چنا گیا تو انبیاء مرسلین میں وہ ممتاز تھا. اور ایک دوئی بحث کو میں طے کرتا ہوں کہ خلق خدا جن آلائشوں میں گرفتار ہے اس سے بری ہونے کا نام تو معصوم ہونا ہے. یعنی وہ گناہ جو عوام کے ہیں ان میں سے کوئی نہیں کرے گا. اور اب انبیاء مرسلین میں جب ایک کو منتخب کر رہا ہے تو ان گناہوں سے تو وہ سب بری تھے، مگر اب اس ختم المرسلین کے معیار کردار سے جتنا ہٹا ہوا ہو اتنا کر کے اولا ہوگا. صلوات بھیجیے بلند آواز. پھر بلند آواز سے. وہ جتنے کر کے اولا ہیں وہ سب عصمت ہی کے حدود میں ہیں. عصمت تو وہ مشترک نقطہ ہے جو برات کا ہے خلق خدا کے گناہوں سے، اور اس کے بعد ان کے درمیان آپس کی بات ہے فرق مراتب کی. جس کا نام ترک اولا ہوتا ہے اس سے عوام کو نظیر پیش کرنے کا حق نہیں ہے. تو وہ ترک اولا اب وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ ان سب میں ممتاز ہے. انبیاء مرسلین میں ممتاز تھا، اس لیے اسے ختم المرسلین ہونے کے لیے چنا گیا. اور اب اس ختم المرسلین کا جو جانشین ہوگا وہ پھر وہی چنے گا. اس کے لیے کوئی مجھے منطق و فلسفے کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں دنیا کے عہدے جج کا انتخاب جس کے ہاتھ میں ہے، ایک دن کے لیے بھی اس جج کا جانشین ہو تو کیا اس کو جتنے مقدمے والے ہیں سب مل کے منتخب کر لیں گے؟ ارے بھائی جو جج کا منتخب کرنے والا ہوگا وہی اس کے جانشین کا بھی منتخب کرے گا. اسپتال میں ڈاکٹر صاحب نے رخصت لے لی، چاہے 5 دن کی 10 دن کی ہو مختصر، لیکن کیا مریض سب پنچایت کر کے طے کریں گے ڈاکٹر؟ اب جس نے اصل کو منتخب کیا تھا وہی اس کے جانشین کو مقرر کرے گا، اور جس معیار پر اسے منتخب کیا تھا اسی معیار پر اسے منتخب کرے گا. اور اب ایک بڑی حقیقت کو پھر ایک جملے میں عرض کر دوں کہ حضور والا اب ختم المرسلین کا جانشین وہ ڈھونڈتا ہے تو ختم المرسلین کے معیار کو سامنے رکھ کے جانشین ڈھونڈے گا. اب ہم کہیں کہ وہ انبیاء و مرسلین سے اونچا ہے تو کوئی نہ کہے کہ غیر نبی کو نبی پر بڑھا دیا. غیر نبی کو نہیں بڑھایا ہے، جانشین خاتم الانبیاء کو بڑھایا. صلوات بھیجیے بولنا. پھر بولنا آواز سے صلوات. اور بظاہر تو میں منزل سے بہت دور ہوں، مگر حقیقت میں میرے لیے فاصلہ فضائل و مصائب کا کوئی کبھی دشوار گزار نہیں ہوتا. تو حضور نبوت کے لیے اس نے منتخب کیا، رسالت کے لیے اس نے منتخب کیا، خاتم المرسلین کے لیے اس نے منتخب کیا، اور حضور والا اس خاتم المرسلین کے جانشین کو اس نے منتخب کیا. اور خاتم الشہداء کی منزل شہادت تو جب سے نبوت کے لیے
تب سے شہادت بھی چل رہی ہے، کیونکہ معرکہ حق و باطل اقبال کی زبان میں ازل سے رہا ہے، تو حق کی راہ میں کتنی قربانیاں پیش ہو گئی، مگر یہ کہ اب وہ منزل آتی ہے کہ جب قربانی کو بھی حد کمال تک پہنچانا ہے، جس طرح پیغمبر خاتم المرسلین ہے، اسی طرح اب ان کا ایک جز ہے کہ وہ خاتم الشہداء کی ہیں۔ تو جس طرح کہ نبوت کے لیے اس نے منتخب کیا سب سے پہلے آدم کو، اور سب سے آخر میں خاتم الانبیاء کو، اور ختم رسالت میں انہی کو منتخب کیا، تمام انبیاء و مرسلین میں، اور ان کے جانشین کو منتخب کیا اور جانشینوں کے سلسلے کو منتخب کیا، اسی طرح سے اب جو منصب شہادت اور جہاں اس خاتم الانبیاء کے پیغام کی حیات و بقا کا سوال ہے، وہ از خود کوئی سوار ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی صلاحیتوں میں غلطی ثابت ہو۔ آدمی کو خود اپنے بھی متعلق بھی صحیح فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ میں کہاں تک ثابت قدم رہوں گا، لہذا جس نے نبوت کو منتخب کیا، جس نے پیغام کے پہنچانے کو منتخب کیا، وہی پیغام کی بقا کا سامان کرنے والے کو منتخب کرے گا، اور اگر اس نے منتخب نہ کیا ہوتا تو وقت ولادت سے اس نے اطلاع کیوں دی ہوتی؟ وہ کارنامہ شہادت ہوگا سن 61 میں، مگر جس وقت کے بچہ دنیا میں آیا اور رسول کی گود میں لا کر دیا گیا، اسی وقت میں رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو اب ہمارے علم میں تو یہ بات اس وقت آئی جب رسول کی گود میں لا کر دیے گئے، لیکن اس نے اپنے پیغمبر کو کب علم دیا اس کا ابھی اس سے بھی ہمیں علم نہیں ہوا کہ کب اس نے وہ پہلی وحی کب آئی ہے جس میں کہ مجلس حسین برپا ہوئی۔ اب ہمارے مشاہدے میں اس وقت پہلی مجلس برپا ہوئی ہے جب حسین آغوش رسول میں اور پیغمبر کے ہاتھوں پر یہ لا کر دیے گئے۔ اور ماشاءاللہ آپ کے لیے ایک فقرہ کافی ہے ذہن کو منتقل کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ رسول کے ہاتھوں پر حسین جیسے حسین کے ہاتھوں پر علی اکبر۔ ماشاءاللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور بس ادھر رسول کے گود میں ان کو لا کر دیا گیا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، گریہ فرمانے لگا۔ اب مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں اسی گریے پر طرح طرح کے منطقی فلسفی اسلحہ استعمال کیے جاتے ہیں، تو دنیا کہتی ہے کہ زندہ جاوید کو کیوں روکتے ہو؟ میں کہتا ہوں ہم سے پوچھیے گا بعد کو، اس وقت رسول سے پوچھ لیجئے کہ زندہ کو کیوں رو رہے ہیں۔ ارے وہ زندگی جاوید تو عالم معنی کی بات ہے، اس وقت یہ تو سانس لیتی ہوئی زندگی کے ساتھ رسول کے ہاتھوں پر ہے، اور اس زندگی رسول گریہ فرما رہے ہیں۔ تو اگر رسول کو اس زندگی میں رونے کا حق تھا تو ہمیں اس زندگی میں رونے کا حق۔ اور اب مختصر جملوں میں فلسفہ بھی گریے کا
عرض کر لوں کہ آپ کو رسول کے اس عمل سے سمجھنا چاہیے ہے کہ گریہ موت پر نہیں ہوتا، گریہ مصائب پر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ مصائب کی یاد اس وقت کی زندگی میں آئے تو محل گریہ ہے، اور اس وقت کی زندگی میں آئے ان مصائب کی یاد تو محل گریہ ہے۔ ہاں اہل عزا بس اب آج تو پہلی محرم، اور میں سمجھتا ہوں کہ سال بھر جو تشنگی رہتی ہے اس تشنگی کو دور کرنے کا یہ زمانہ ہی ہو تو سال بھر بحمدللہ مجلسیں ہوتی ہیں اور آپ گریہ کرتے ہیں، مگر جیسے یوں روزے رکھے جاتے ہیں سال میں کتنے، مگر کیا وہ بات ہوتی ہے جو ماہ رمضان کے روزے میں ہوتی ہے؟ ہر شے کی ایک بہار ہوتی ہے، جیسے عبادت کی بہار ماہ رمضان، ویسے ماتم میں ہوتا ہے ان کی بہار ماہ محرم، اور محرم میں بھی یوں تو ایام عزا عاشر الاول تک رہتے ہیں، لیکن یہ کہ جو بات اس عشرے کی ہوتی ہے وہ پھر محرم ہی کے دوسری مجلسوں میں نہیں ہوتی۔ تو اب آج جو پہلی محرم ہو گئی، ہمارے یہاں لکھنؤ وغیرہ میں تو 30 ذی الحجہ سے عموماً عشرہ شروع ہو جاتا ہے، مگر یہاں پہلی محرم سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال آج محرم کی پہلی تاریخ ہو گئی، اس کے معنی یہ ہیں کہ تشنگی حسین کی یاد کا موقع آ گیا، اور اپنی تشنگی اشک کو بجھانے کا موقع آ گیا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ہم ہی پیاسے آنسوؤں کے نہیں ہیں۔ 7ویں محرم سے جن پر پانی بند ہوا تھا، اور میرے خیال میں تو اس کے بعد بھی ایسا پانی نہیں ملا کہ پیاس بجھ جائے، لیکن ان سے بھی جب پوچھا گیا کہ کیا چاہتے ہو تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پانی ہمارے لیے بھیج دو، یہ کہا کہ ہم تو حسین کو روئے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب پانی کی اتنی پیاسی نہ تھی جتنی آنسوؤں کی پیاسی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ صفحے ماتم زینب کی بچھائی ہوئی ہے جو ہم تک پہنچی ہے 10 ب10۔ یہ در حقیقت حضرت زینب نے رہائی کے بعد وہ صف بچھائی تھی، وہ صف اس وقت تو 7 دن میں اٹھ گئی، لیکن کتنے دلوں میں وہ صف بچھ گئی، اور وہی دلوں میں بچھی ہوئی صف ہے جو زمانہ عزا میں پھر زینت زمین ہو جاتی ہے اور دنیا کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ حقیقت وہی زینب کی بچھائی ہوئی صف ہے، اور ماشاءاللہ آپ درمیان درمیان روتے رہے، آپ کو گریے کے لیے کم سے کم میرے بیان میں تو تیر و خنجر کے ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی، بھائی یہی مصائب ہیں، حسین کا مرثیہ ہے۔ بس ایک سوال اور ہوتا ہے گریے کے خلاف، وہ سوال یہ ہے کہ ارے 1400 سال گزر گئے، اب 1400 برس کے بعد رونا کاہے کا؟ میں کہتا ہوں کہ ارے بروقت جنہیں رونے کا حق تھا انہیں رونے دیا ہوتا تو شاید آج تک یہ گریہ
اس جاہ و جلال کے ساتھ قائم نہ رہتا، علی حسین کو رونے والیوں کی کمی نہ تھی۔ زینب و ام کلثوم ایسی بہنیں تھیں، فاطمہ اور سکینہ ایسی بیٹیاں تھیں، لیلا اور اباب ایسی بیویاں تھیں، ارے فضہ ایسی کنیز تھی، سید الساجدین زین العابدین ایسا بیٹا تھا جو بعد میں 40 برس رویا، تو حسین کو رونے والوں کی کمی نہ تھی۔ مگر ارباب اعضا یہ افراد رونے کب پائے؟ ارے ادھر وارث کی خبر آئی، ادھر اشقیاء آگ لے کر خیموں کے پاس آ گئے۔ اب یہ وارث کی سخے ماتم بچھاتے یا اپنے پردے کی حفاظت کے لیے جہاد کرتے تو یہ رونے نہ پائے۔ تو انہی جملوں کو ختم کر دوں گا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ تو زینب کے صبر کی داد ہے۔ گویا قدرت نے بتایا، پکار کے کہا کہ زینب تو اپنے بھائی کو نہ رو سکی تو صحیح جو قیامت تک دنیا تیرے بھائی پر اشتفانی کرے۔ اے لیلا تو اپنے علی اکبر کو نہ رو سکی تو صحیح جو دنیا کے جوان قیامت تک تیرے علی اکبر کا ماتم کریں۔ اور اے رباب تو اپنے بے شیر کو نہ رو سکی تو صحیح جو قیامت تک تیرے بے شیر کا نوحہ بہا جائے اور علی اکبر کا ماتم